صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، عشرہ محرم الحرام میں مسجد گلشن ربانی میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 10 روزہ پروگرامات کا سلسلہ جاری ہیں، اور آج میرا موضوع سخن شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوستان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی عظمت و شان کتنی بلند ہیں اور کتنی زیادہ ہے، اس حوالے سے سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام احمد ابن حنبل جیسا عظیم محدث اور عظیم مجتہد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے لیے فضیلت کی وہ روایتیں نہیں ہیں جو مولا علی کے لیے ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت و شان کی حدیث امت تک پہنچی ہیں تو وہ مولا علی کے بارے میں پہنچی ہیں.
اصل معاملہ اس حوالے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سب سے زیادہ فضائل کی احادیث کتابوں میں کیوں موجود ہیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ جس دور میں احادیث کو باضابطہ کتابوں کی شکل میں لکھنے کا رواج عام ہوا اور باضابطہ اسلامی سلطنت اور حکومت کے زیر اہتمام اور دیگر علماء محدثین نے اپنے اپنے اعتبار سے حدیثوں کو کتابوں میں جمع کرنا شروع کیا، تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں خارجی فرقہ پیدا ہوا تھا، اور اس خارجی فرقے نے اور اس کے افراد نے معاذ اللہ رب العالمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف تنقید بنایا۔ آپ پر انہوں نے معاذ اللہ تنقید کی، آپ کو کرٹیسائز کیا اور آپ کے حوالے سے غلط باتیں عام کی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اور مشرک تک کہہ دیا۔ تو جب اس خارجی فرقے نے آپ کی توہین اور گستاخی کے لیے کمر کس لی کہ ہم نے مولا علی کے خلاف ہی بات کرنی ہے، تو پھر اہل ایمان نے بھی قلم اٹھا لیا کہ جب مولا پاک کی شان گھٹانے میں ایک فرقہ لگ گیا ہے تو ہم مولا علی کی سچی شان بیان کرنے میں اپنا قلم چلائیں گے، اور پھر اہتمام کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے باضابطہ تلاش اور جستجو کے ساتھ اہتمام کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو جمع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب، کہ جو فضیلت کی حدیث مولا علی کے بارے میں کتابوں میں درج ہیں وہ کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، تو اصل چیز کیا ہے کہ کوئی چیز ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب وہ سبب نظر میں نہیں آئے گا تو پھر بندہ بہک جائے گا، پھر اس کے لیے راہ حق سے ہٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کی مخالفت جس دور میں ہوئی تو اہل حق نے اہتمام کیا فضائل علی بیان کرنے کا۔ اب آج کے دور کے حالات کیا ہیں؟ اہل حق کا شیوا رہا کیا ہے؟ اہل حق کا شیوا یہ رہا ہے کہ اہل حق کی شان بیان کی جائے، وہ چاہے ابو بکر صدیق کی افضلیت ہو، چاہے حضرت عمر فاروق کی عدالت و ثقافت ہو، وہ چاہے عثمان ذو النورین کا جمع قرآن ہو، وہ چاہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت و خلافت ہو۔ اہل حق کا شیوا یہ ہے کہ مخالفت جن کی ہوگی ہم ان کے فضائل بیان کرنے کا اہتمام کریں گے، اور یہ رخ بھی ہمیں سیرت مولا علی سے سمجھ میں آیا۔ تو مولا علی کے محبین پر لازم ہے کہ مولا علی کی سیرت جو ہمیں بتا رہی ہے ہم اس سیرت پر چلیں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سیرت کے حوالے سے میں اس رخ میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اب بات اصل یہ ہے کہ فضائل میں حدیثیں تو سب سے زیادہ کتابوں میں ان کی ہیں، تو اب کسی ایک فضیلت پر بھی مولا علی کی کوئی بیان کرے تو گھنٹوں لگ جائیں۔
مگر میں آج مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا قاضی مقرر فرمایا، چیف جسٹس، فیصلہ کرنے والا۔ آپ کے حکم سے لوگ دین کا فیصلہ سمجھیں گے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تو آپ نے بارگاہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کیا، حضور میں نوجوان ہوں اور میرا اس قسم کے فیصلے کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے، اور حضور آپ مجھے ایک الگ ہی علاقے میں بھیج رہے ہیں تو میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور سرکار نے فرمایا، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ تو علی کے دل کو روشن فرما دے۔ حالانکہ یہ دل پہلے ہی روشن تھا، مگر اب ان کی شان قضا کے حوالے سے، ان کی شان فقاہت کے حوالے سے، ان کے اپنے معیار اور رفعت شان کے اعتبار سے، اے اللہ علی کے دل کو روشن فرما دے، وثبت لسانہ، اور اے اللہ علی کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ طریقہ جو اہل بیت کی عظمت و شان کے حوالے سے ضروری ہیں۔ یعنی ہم جب اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں تو چونکہ ایک دھڑا کلمہ پڑھنے والوں میں وہ بھی ہیں جسے رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر ضرور کیا جائے، اہل بیت کی منقبت ضرور پڑھی جائے، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان اور رفعت و بلندی کا ذکر ضرور کیا جائے، مگر بطریق روافض نہیں، بطریق اہل سنت بیان کیا جائے۔ آج اہل سنت و جماعت کے کئی اسٹیج اور کئی محفلیں، کئی نعت خواں، کئی نقیب اور کئی مقررین بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے پر آتے ہیں تو انہیں سنی طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ رافضی طریقے پر اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، تو بطریق روافض اہل بیت کی شان بیان کرنے سے خود اہل بیت بھی ناراض ہیں، اور اہل بیت کی وہی شان بیان کرنا حصول جنت اور حصول شفاعت رسول علیہ السلام کا ذریعہ ہے جو طریقہ اہل سنت و جماعت نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ اہل بیت کا جو بھی فضل و کمال سنے سنائے وہ حضور کے سبب سے بتائیں، وہ حضور کے طفیل سے بتائیں، وہ حضور کی ذات کے صدقے میں ملنے والا کمال بتائیں۔ یہاں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم، چونکہ سارے نبیوں کے بھی معجزات ہیں مگر سرکار کے معجزات میں خاص معجزہ سرکار کا، اور شانوں میں خاص شان ہمارے نبی کی علم والی شان ہے، تو وہ اس شان کا مظہر مولا علی کو حضور بنا رہے ہیں، اور مولا علی اس بارگاہ قدس میں درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے آپ بھیج تو رکھیں گے مگر فیصلہ میں کیسے کروں گا؟
تو مولا علی بھی خود اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ مجھ میں جو کچھ بھی کمال ہے در مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو یہ طریقہ بیان کرنا آج ضروری ہے. حضور علیہ السلام کو بیچ سے ہٹا کر براہ راست بیان کرنا یہ طریقہ روافض ہے. اس لیے میں اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی. اب یہاں یہ چیز کہ مولا علی نے خود کہا حضور آپ مجھے علم دیں، تو سرکار نے پھر سینے پر ہاتھ رکھا. اس ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ یہ تو برتن میں آ جائے تو 1400 صحابہ پانی پی لیں، ان کے جانور بھی پی لیں، وہ وضو بھی کر لیں، برتن بھی بھر لیں. یہ تو ہاتھ وہ ہیں کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، گھائیوں سے کام سال العیون، چشموں کی مثل پانی جاری ہو گیا. یہ ہاتھ تو جہاں لگتا ہے تو پھر وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں. آج تو یہ پورا ہاتھ کہاں آ گیا؟ جس ہاتھ کو اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کو اللہ اپنا دست قدرت قرار دیتا ہے، آج وہ دست مصطفیٰ سینہ مولا مرتضیٰ پر آ گیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب وہ ہاتھ رکھ کر کے دعا کی تو مولا علی فرماتے ہیں فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ، اس رب کی قسم جس نے بیج کو پھاڑ کر درخت بنا دیا، مَا شَكَكْتُ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْإِسْنَيْنِ، سرکار نے جب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے علم کا خزانہ دے دیا، پھر مجھے کبھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک پیدا ہوا ہی نہیں. دو بندوں کے یعنی ہزاروں کا فیصلہ تو جدا ہے، دو بندوں کے بارے میں بھی اگر مجھ سے فیصلہ کرایا گیا تو کبھی مجھے شک اور تردد پیدا نہیں ہوا، کیونکہ نبیوں کے امام نے ہاتھ رکھ کر کے دعا دے کر میرے سینے میں علم کا سمندر موجزن فرما دیا. اب یہ دیکھو، اسی لیے یہ القضاء فیصلہ، حکومت اور حکم سنانا، یہ کتنا علم دیا سرکار نے. سارے صحابہ کہتے ہیں اقضا اہل المدینۃ علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں پورے مدینے میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کا علم جس کے پاس ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. افرض اہل المدینۃ علی بن ابی طالب، علم وراثت کا سب سے زیادہ علم اہل مدینہ میں کسی کے پاس ہے تو وہ مولا علی کے پاس ہے. یہ بھی راوی اپنے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں سارے صحابہ کہتے ہیں کان ابو بکرین اعلمنا، کہ ہم سارے صحابہ میں سب سے بڑا علم والے ابو بکر صدیق ہیں. اور پھر اس کے دلائل بھی ہیں کہ حضور کو دفنایا کہاں جائے، اور کیا نبی پر بھی موت طاری ہوتی ہیں، اور منکرین زکوٰۃ کا فیصلہ، اور اس قسم کے درجنوں فیصلے آپ کو حدیثوں میں ایسے ملیں گے جہاں علم باقیوں کے پاس ممکن ہے کہ نہ ہو یا ان کی نظر میں اس وقت نہیں تھا، مگر اس وقت اطمینان کے ساتھ جنہوں نے فرمان رسول علیہ السلام سنایا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہیں. تو یہ راوی اپنے دور کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کے بعد اس علم کے اندر مولا علی کا ایک مرتبہ ہے، ایک شان ہے. اب یہاں ایک چیز کی طرف یہ بھی میں توجہ دلاؤں، اگر کسی خاص جزوی فضیلت میں یہ بھی کہا جائے کہ شجاعت میں مولا علی سب سے افضل ہیں تو اہل سنت میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ کسی جزوی فضیلت کے حوالے سے خلفائے راشدین کے علاوہ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے.
مگر مطلقاً جب کہا جائے گا تو صدیق اکبر کو کہا جائے گا۔ اب یہ چیزوں کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہے فضائل اہل بیت بیان کرنا بطریق اہل سنت، جس کا آج تقاضا ہے اور ضرورت ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ کو تعالی عنہ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو علم کی شان عطا فرمائی نا، اب اس علم کا ظہور کیسے ہوا؟ حضرت سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خیر التابعین اور مدینہ کے 7 فقہاء میں سب سے بڑے فقیہ ہونے کا درجہ حاصل ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فرماتے ہیں لم یکن لأحد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے صرف ایک ہستی تھی جو بطور چیلنج یہ کہتی تھی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، وہ مولا علی کی ذات ہے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ کے اسی علم کے حوالے سے اور اسی قضاء اور فیصلے کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں یتعوذ من معضلۃ لیس لها ابو حسن، یتعوذ باللہ تعالی کہ حضرت عمر ابن خطاب اس مسئلے کے حوالے سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتے جس مسئلے کے حل کے لیے مولا علی موجود نہ ہو۔ تو آپ کہتے تھے اللہ کی پناہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، مولا علی موجود نہیں ہے، اور جب مولا علی موجود ہوتے تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا کہ اس فیصلے کا حل آپ کریں، اور باضابطہ ایک لفظ تو مولا علی کے فیصلے کے حوالے سے محاورہ بن گیا، کیا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ ایک عورت کے زنا کے حمل سے اس پر حد جاری ہوئی کہ اسے سنگسار کیا جائے، پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مولا علی رضی اللہ کو تعالی عنہ کی اس حیات میں حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے، مگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر آئیں اور آپ نے کہا کہ اس عورت کا تو جرم ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے، مگر اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ مجرم نہیں ہے، اگر اسے سنگسار کیا گیا تو بچہ بھی قتل ہو جائے گا، وہ بھی مر جائے گا، تو جب تک کہ ولادت نہ ہو جائے حد کو مؤخر کر دیا جائے، اس اسلامی سزا کو لیٹ کر دیا جائے، بچے کی ولادت ہو جائے پھر سزا نافذ کی جائے۔ جب مولا علی نے یہ فیصلہ سنایا تو حضرت عمر نے کہا آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، اور اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک فیصلہ آیا۔ ایک شخص کی 2 عورتیں تھیں اور دونوں عورتوں نے اندھیرے میں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ لڑکا میرا ہے۔ اب یہ مقدمہ آیا اقضا اہل المدینۃ علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں، سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے کی بارگاہ میں۔ جب پہنچا یہ فیصلہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کا دودھ لایا جائے، اور پھر اس دودھ کو جو کہ برابر برابر ہو اس کو تولا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کس کا دودھ وزنی ہے، اور جس کا دودھ وزنی تھا آپ نے لڑکا اسی عورت کو عطا کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ مولا علی فرماتے یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا۔ کہا قرآن میں کہاں یہ لکھا ہے؟
کا قرآن میں یہ لکھا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ ایک مرد دو عورتوں پر غالب ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ صرف وراثت کے حصے کی ہی بات نہیں ہے، یہ ہر چیز کے اندر مرد دو عورتوں پر غالب ہیں، حتیٰ کہ غذا بھی مرد کی عورت کے مقابلے میں غالب اور ہوگی۔ تو میں نے دودھ کی غذائیت میں غلبہ دیکھ کر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حکم دیا ہے کہ بیٹا فلاں عورت کا ہے اور بیٹی فلاں عورت کی ہے۔ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ اور باضابطہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا آپ دعویٰ فرماتے تھے، اور آپ کا یہ دعویٰ قرآن مجید کے حوالے سے یہ مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں، اور وہ آیتیں وہ کہاں نازل ہوئیں، وہ کن کے بارے میں نازل ہوئیں، کتنی آیتیں ہیں، مولا علی فرماتے ہیں وہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا نرم زمین پر نازل ہوئی، وہ سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، وہ سواری پر نازل ہوئی یا کسی اور مقام پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں کب کہاں کیوں اتری، مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم میرے سینے میں موجود ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت، کہ خدا کی قسم قرآن مجید کی ہر آیت کس کے بارے میں اتری ہے اس کا علم میرے پاس ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں وَأَيْنَ نَزَلَتْ، اور کہاں نازل ہوئی کون سی آیت وہ بھی میں جانتا ہوں، وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ، اور کس پر نازل ہوئی وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیوں ایسا، اس لیے کہ سرکار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہی علم کا خزانہ دے دیا۔ کیا فرمایا مولا علی نے، اس لیے کہ ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا، اس لیے کہ جس گھڑی حضور نے اپنا دستے کرم میرے سینے پر رکھ دیا، اللہ نے مجھے عقل والا دل عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے سچی زبان اور نطق کی صلاحیت عطا فرما دی کہ اب اللہ نے صدق اور نطق کی حقیقت میری زبان پر جاری فرما دی۔ یہ ہے مولا علی کی شان۔ اسی لیے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرماتے سلونی ان آیات اللہ، مجھ سے پوچھو کتاب اللہ کے بارے میں۔ یہ حضرت سعید بن مسیب کا فرمان سنایا نا کہ لم یکن لأحد من الصحابة یقول سلونی الا علی بن ابی طالب۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے ایک ہستی ایسی تھی جو بطور چیلنج یہ دعویٰ کرتی تھی کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میرے پاس سارے علم موجود ہے۔ وہ مولا علی قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ قرآن کی کتنی آیتیں کن کے بارے میں کہاں کب کیوں اتری وہ بھی میرے سینے میں ہے۔ اور اس مقام پر مولا علی کہتے ہیں سلونی ان کتاب اللہ، مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھ لو۔ کیوں؟ فواللہ ما من آیت الا انا اعلم ابی لیل نزلت ام بنہار ام فی سہل نزلت ام فی جبل۔ مولا علی فرماتے مجھ سے پوچھ لو قرآن کا جو پوچھنا ہے۔ کیوں؟ خدا کی قسم قرآن کی کون سی آیت رات میں اتری ہیں اور کون سی آیت دن میں اتری ہیں، ام فی سہل کون سی آیت نرم زمین پر اتری ہیں، ام فی جبل اور کون سی آیت پہاڑ پر اتری ہیں۔ مولا علی فرماتے مجھ سے پوچھ لو
سارا علم میرے سینے میں موجود ہے۔ وہ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو علم سینے میں تھا نا، اب میں نتیجے پر آؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ میں مولا علی کا قرآن سے ربط بتا کیوں رہا ہوں۔ یہ شان تو شان ہے ہی ہے، مگر میں شان بتانے کے ساتھ ساتھ فرق بھی بتاتا چلوں گا، چونکہ ہم حالات سے آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے کہ صرف ایک رخ بتائیں اور دوسرے رخ کی طرف توجہ نہ لے جائیں۔ آپ کی دھیان سے سننا، اس علم کی شان کا مولا علی نے وقتاً فوقتاً اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا لو شئت اوقر 70 بعیرا من تفسیر ام القرآن لفعلت، فرماتے اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ بھی اٹھا نہ سکے، لفعلت، تو میرے سینے میں وہ علم موجود ہے، میں ایسا ضرور کر سکتا ہوں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 یعنی 70 اونٹ بھی کتابوں کو نہ اٹھا سکیں۔ وہ علم میرے سینے میں موجود ہے کیونکہ میرے نبی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے خزانہ عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ جمع علوم الاولین والآخرین فی الکتب الاربعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین کے علوم بھی اور آخرین کے علوم بھی، سارے علم اللہ نے 4 کتابوں میں جمع کر دیے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اللہ نے جمع علوم الاولین والآخرین فی الکتب الاربعہ، 4 کتابوں میں سارے علوم اللہ نے جمع کر دیے، اور پھر فرماتے ہیں وَعُلُومَهَا فِي الْقُرْآنِ، اور پھر ان 4 کا جو علم تھا وہ اللہ نے صرف قرآن میں جمع فرما دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَعُلُومَهُ فِي الْفَاتِحَةِ، اور اللہ نے پھر پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ تو اب ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ ہے تو سمجھ کے پڑھا کرو، اس میں پورا قرآن ہے، دھیان دیا کرو اس فاتحہ پر۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، اس کو دھیان سے پڑھو، یہ مقدر کے تمام دروازے کھول دے گی، یہ تمہارے لیے خیر، برکت، بھلائی کے سارے دروازے کھول دے گی۔ پورا قرآن نہ سمجھ سکو تو اسی فاتحہ کو ہی تو سمجھو کہ علوم الاولین والآخرین 4 میں، اور 4 کا علم قرآن میں، اور قرآن کا علم فاتحہ میں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَزَادُوا عُلُومَ الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور اللہ نے سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ شریف میں جمع فرما دیے۔ یہ بسم اللہ کی تفسیر ایک اعلیٰ حضرت نے کی ہے، وہ کبھی میں سناؤں گا آپ کو۔ صرف اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ کی با پر تقریر کی تھی، اور وہ آیات اعلیٰ حضرت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا نا، اعلیٰ حضرت نے جو بسم اللہ کی با پر کلام کیا تو عقل دنگ رہ گئی کہ اعلیٰ حضرت کے پاس کیا علم موجود ہے۔ تو جب یہ 14ویں صدی کے مجدد کا علم اتنا زیادہ ہے تو پھر چوتھے خلیفہ کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو سرکار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیا ہے علم۔ تو وہ علوم 4 کتابوں کے قرآن میں، قرآن کے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے بسم اللہ شریف میں، اور آگے فرماتے وَعُلُومَ الْبَسْمَلَةِ فِي بَائِهَا،
اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہے، یعنی قرآن کے علوم سمٹتے سمٹتے بسم اللہ کی با میں آ گئے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اب جب آپ یہ سن چکے ہیں تو اب علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کا یہ فرمان سنو، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی اپنے خطبے میں کہ اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم 4 کتابوں تورات، زبور، انجیل، قرآن میں جمع کیے، اور ان 4 کے علوم اللہ نے قرآن میں جمع کیے، اور قرآن کے علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کیے، اور سورہ فاتحہ کے علوم اللہ نے بسم اللہ شریف میں جمع کیے، اور بسم اللہ شریف کے علوم اللہ نے بسم اللہ کی با میں جمع کیے۔ اب مولا علی فرماتے انا نقطۃ باء بسم اللہ، بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ میں خود علی ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ آپ غور فرمائیں کہ یہ علوم ہوتے ہوتے بسم اللہ کی با پر آئے، اور مولا علی فرماتے اس با کو سمجھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میں وہ بسم اللہ کی با ہوں، یعنی اولین آخرین کے سارے علوم اللہ کے رسول نے دست کرم سینے پر رکھ کر میرے سینے میں جمع فرما دیے۔ اب جس علی کے علم کا عالم یہ ہیں، عطا کرنے والے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی؟ یہاں لوگ دیوار کے پیچھے کے چکر میں پڑے ہیں وہابی کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جی موزے میں کیا تھا وہ خبر نہیں، عائشہ کا ہار کہاں تھا وہ خبر نہیں، جی وہ تو دینے پر آئے تو چوتھے خلیفہ کو اولین اور آخرین کے علوم دے دے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں ان کے سینے میں علوم کے خزانے منتقل فرما دیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ سارے علوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مختلف مقامات پر ذکر بھی فرمایا۔ اب میں جو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے پاس قرآن کا علم کتنا زیادہ، سمجھ گئے نا آپ؟ ہر آیت کہاں کس کے بارے میں کس جگہ اتری، سارا علم اولین آخرین کا علم سمٹتے ہوئے ان کے سینے میں، تو قرآن سے ان کا کتنا گہرا ربط ہے۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ سرکار فرماتے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے ہی آئیں گے۔ اور سرکار نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ انی ترکت فیکم ثقلین، کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے اہل بیت۔ یہاں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور سرکار نے ان دونوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے
لن تضلوا بعدی، تو تم کبھی گمراہ ہی نہیں ہوگے. تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب اس پر تفصیلی گفتگو اس حدیث کے حوالے سے میں بعد میں کروں گا، لیکن ابھی میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک چیز یہ ہے کہ جس قرآن کو اہل بیت کا ساتھی قرار دیا گیا اور پھر اہل بیت کے فرد اہم مولا علی، ان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ قرآن کے ہونے کا سرکار نے ذکر فرمایا اور فرمایا کسی وقت بھی یہ جدا نہیں ہوں گے، ہر وقت ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. جس قرآن کا علی سے اتنا گہرا ربط ہے، معاذ اللہ رب العالمین خارجیوں نے اسی قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے مولا علی پر کفر کا حکم لگایا. چونکہ اللہ نے تو فرمایا تھا نا، میں جو بات کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ نے تو فرمایا تھا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. اسی قرآن سے بہت گمراہ بھی ہوں گے، بہت ہدایت بھی پائیں گے، مگر ہدایت پانے والے کی اور گمراہیت کے قریب بھی نہ جانے کے لیے سرکار نے فرمایا اب تمہیں اہل بیت کو بھی قرآن کے ساتھ رکھنا ہے. صرف قرآن کی بات کرو گے تو یہدی بہ کثیرا بھی ہے اور ویضل بہ کثیرا بھی ہے، مگر اس قرآن کا ساتھی میں نے اہل بیت کو بنایا ہے اور اہل بیت کا فرض اہم ہے مولا علی. تو اس قرآن کو تم مولا علی کے ساتھ ان کے علم کی روشنی میں سمجھو گے تو لن تضلوا بعدی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل سنت و جماعت نے قرآن کو سمجھا ہے تو اہل بیت کے علم کی روشنی میں سمجھا ہے. جی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بھی علم تو امام جعفر صادق ہی کے ذریعے آیا، امام باقر ہی کے ذریعے آیا. امام اعظم نے سچ تو کہا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے جو میں نے جعفر صادق کی خدمت میں گزارے تو نعمان گمنام ہو جاتا. یہ میرے سینے میں جو علم ہے وہ اہل بیت نبوت کا فیض ہے. تو فقہ حنفی یہ بھی علم اہل نبوت کا، اہل بیت اطہار کا فیض ہے. وہ مولا علی کے ذریعہ امام حسین کو ملا اور ان کے ذریعہ امام زین العابدین کو ملا، ان کے ذریعہ امام باقر کو ملا، امام جعفر الصادق کو ملا، اور پھر امام باقر اور امام جعفر کے ذریعہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا، اور ان کے ذریعہ آج تک کے اہل سنت و جماعت کو ملا. تو ہمارے پاس قرآن بھی ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہیں. اور میں یہاں پر میں نے وہ مضمون لکھا تھا حضور مفسر قرآن علامہ سید غازی ربانی علیہ رحمہ کے حوالے سے، تو میں نے وہ مضمون بھی اسی حوالے سے لکھا تھا کہ یہ قرآن اور اہل بیت کے مجموعے کا بہترین گلدستہ ہے حضور غازی ربانی علیہ رحمہ، کہ ان کے خصوصی وصف سے جو لوگ آج انہیں پہچانتے ہیں وہ مفسر قرآن ہیں. تو اہل بیت قرآن سے آج بھی جڑے ہوئے ہیں، بس ان سے ہدایت لینے والے ان سے جڑ جائیں، ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں. یہ تو قرآن ان کے گھر میں اترا اور اس قرآن کے علوم کے وارث ہیں یہ، اور اسی لقب سے انہیں اللہ نے شہرت بھی عطا کی. تو اب اہل سنت و جماعت قرآن کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، اہل بیت کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں. اسی لیے اہل سنت گمراہ نہیں ہے، اسی لیے اہل سنت ہے اہل جنت، اسی لیے ہے اہل سنت اہل جنت، اسی لیے ہے اہل سنت اہل جنت.
چونکہ ان کے پاس قرآن بھی ہے، ان کے پاس اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر وہ لوگ جنہیں جنت جانے کا شوق بہت ہیں اور اس کے لیے وہ خوب عمل کی دعوتیں بھی دیتے رہتے ہیں، چلو نماز کے لیے، چلو چلے میں، چلو یہاں، چلو وہاں۔ ان سے کہتے ہیں ذرا چیک تو کرو کہ تم جنت کے راستے پر ہو یا گمراہیت کے راستے پر۔ اگر تمہارے پاس اہل بیت ہوتے تو تم مولا علی کو کفر کا فتویٰ لگاتے، اگر تمہارے پاس اہل بیت ہوتے تو تم امام حسین کو معاذ اللہ باغی لکھ جاتے، اگر تمہارے پاس اہل بیت ہوتے تو کیا اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں یہ لکھ جاتا کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے؟ اس سے پتا چلا کہ قرآن تو خوب رٹ رہے ہیں کہ ہماری لہن دیکھو، ہماری آواز دیکھو، ہماری نغمگی دیکھو، ہمارا قرآن پڑھنا دیکھو، ہم کتنی اچھی آواز میں کتنی قراتوں سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ضرور پڑھتے ہیں آپ، مگر یہ تو بتاؤ کہ قرآن کا ساتھی ہے تمہارے پاس؟ قرآن کا ساتھی ہے اہل بیت اطہار، کیا یہ ساتھی تمہارے پاس موجود ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم بتائیں گے تمہاری کتابوں کی روشنی میں کہ تم کہہ کچھ رہے ہو، لکھ کچھ رہے ہو، اور اگر تم اس پر بھی نہ مانو تو پھر ہم تمہارا اصولی شجرہ ہی خوارج سے نکال کر دکھا دیں گے۔ کیا ہے شجرہ؟ مولا علی پر کیوں لگا کفر کا فتویٰ اور کیوں لگایا خارجیوں نے کفر کا حکم؟ تو آپ دھیان سے سننا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے 2 حکم چنے اور کہا میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری فیصل، امیر معاویہ کی طرف سے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فیصل۔ یہ دونوں حکم مانے فیصلہ کرنے والے، اور دونوں گروہ حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم راضی۔ اور میرا یہ بھی انشاءاللہ ایک ٹاپک رہے گا جو ان دنوں میں مجھے وقت ملا کہ یہ خارجیوں کا خصوصی علم سرکار نے مولا علی کو دیا تھا۔ ہے توجہ آپ کی؟ میں خاموش اس لیے رہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں۔ ہے توجہ آپ کی؟ سرکار نے اپنے حیات ظاہری میں مولا علی کو کہہ دیا تھا، یہ تاریخ الخلفاء میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ علی قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین کے ساتھ قرآن کے نزول پر میں نے جنگ کی، اور ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کی کچھ لوگ غلط تعویل کریں گے تو تم ان سے جنگ کرو گے۔ اور سرکار نے فرمایا اے علی جن سے تم جنگ کرو گے وہ روئے زمین کا سب سے بدترین گروہ ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا اے علی اسی گروہ کا ایک فرد تمہیں یہاں تلوار لگائے گا، اور اے علی پوری روئے زمین پر 2 بندے سب سے بدترین ہوئے ہیں، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور دوسرا وہ جو تیرے سر پر یہاں ضرب لگائے گا، اور علی اس ضرب سے تیری داڑھی خون سے تربتر ہو جائے گی۔ سرکار نے یہ ساری چیزیں مولا علی کو بالخصوص بتا دی تھی، چونکہ جن کا مقابلہ ہونا تھا خوارج سے تو سرکار نے پھر خوارج کا خصوصی علم بھی مولا علی کو عطا فرمایا، اور یہ تو وہ ہے جن کے پاس علوم الاولین والآخرین ہیں، تو سرکار نے وہ خصوصی علم دیا تھا، اور قرآن کا علم بھی، خوارج کا علم بھی، آنے والے حادثات کا علم بھی۔ اب مولا علی نے جب یہ کہا نا کہ یہ میری طرف سے فیصلہ کرنے والے، اور امیر معاویہ نے کہا یہ میری طرف سے فیصلہ کرنے والے، تو سرکار نے فرمایا اے علی
قرآن کی غلط تعویل کرنے پر جن سے تم جنگ کرو گے، سرکار فرماتے ہیں اے علی وہ تمہارے ہی گروہ میں سے نکلیں گے۔ یہ بھی مشکات شریف میں حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ دو گروہ مسلمانوں کے ہوں گے اور ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ خارجی نکلے گا، اور سرکار نے فرمایا ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہوگا وہی ان خارجیوں سے جنگ کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سارا نقشہ سرکار نے بتا دیا تھا۔ اب جب مولا علی اور امیر معاویہ نے وہ حکم بنائے نا تو خارجی ٹولہ نکل گیا مولا علی کی جماعت میں سے باہر، اور معاذ اللہ رب العالمین مولا علی پر کفر کا حکم لگا۔ تو پوچھا گیا ان سے کہ بھائی آپ مولا علی کو پر کفر کا حکم کیوں لگاتے ہو؟ کہا قرآن میں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، اور تم نے ابو موسیٰ اشعری کو اور امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو حکم مان لیا تو معاذ اللہ تم نے شرک کیا اور تم نے کفر کیا۔ اب یہ چیز میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا تھا اگر آپ کی توجہ ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت مولا علی سے، مولا مرتضیٰ آپ جلدی نہ کریں ان سے جنگ کرنے میں، مجھے اجازت دیں میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں، میں انہیں پہلے سمجھاتا ہوں تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں، پھر اس کے بعد حجت تام ہوگی، پھر ہم آگے مرحلے پر جائیں گے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، کہا جاؤ آپ بات کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا قرآن کی اس آیت میں ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا، اور مولا علی نے ابو موسیٰ اشعری کا حکم ماننے میں رضامندی دکھائی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، اس لیے ہم ان کو معاذ اللہ رب العالمین کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، سرکار نے انہیں بھی سینے سے لگا کر قرآن کا علم دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو حکم اور فیصل بنانا شرک ہے تو حکم بنانے کا حکم تو خود قرآن میں دیا ہے۔ کہاں ہے؟ کہ قرآن میں حکم ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم عورت کی طرف سے آئے اور ایک حکم مرد کی طرف سے آئے۔ تو یہاں تو حکم بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ حالت احرام میں کوئی بندہ شکار کر لے تو اب اس شکار کا کفارہ کیسے دیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے دو عادل بندے جو حکم سنائے اسی کو مانو، کہ اس کی سزا میں تمہیں اتنا دینا ہے۔ تو یہاں ایک جانور کو حالت احرام میں قتل کر دیا تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ دو عادلوں کا حکم مانو۔ تو جہاں جانور کی موت ہو رہی ہو وہاں عادل کا حکم ماننے کا اللہ حکم دیتا ہے، تو جہاں پوری امت کے خون خرابے کا مسئلہ ہے وہاں حکم کیوں نہ بنایا جائے؟ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ دلائل دیے نا قرآن کے، تو خارجیوں میں سے 5000 لوگ کلمہ پڑھ کے واپس اسلام میں آ گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب میں تمہیں بتانے چلا تھا، میں بھولا نہیں ہوں کہ میں کہاں سے تمہیں کھینچ کر لایا ہوں یہاں۔ میں تمہیں سمجھانے یہ چلا تھا کہ آج کے وہابی خارجی کیسے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہیں ہے، تو یہ آج کے وہابی خارجی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ ایسے ہیں کہ اس دور کے خارجیوں نے قرآن کی ایک آیت لی، باقی آیتوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک آیت ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا، اس سے انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اب کسی اور کو حکم مانے مشرک ہو جائے گا۔ انہوں نے قرآن کی دوسری آیتوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ جہاں کہتا ہے کہ تم حکم بناؤ، میاں بیوی کا مسئلہ ہو تو دونوں کی طرف سے حکم بناؤ، حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر دو تو تم حکم بناؤ۔ تو ون سائٹ کی آیتوں کو دیکھنا
اور دوسری سمت کی آیتوں کو نہ دیکھنا، یہ ہے خارجی فکر، یہ ہے خارجی اصول، یہ ہے خارجیت کی سوچ۔ آج کا خارجی بھی تو یہی کر رہا ہے۔ اسماعیل دہلوی کی پوری تقویۃ الایمان آپ پڑھ جائیں، قرآن میں وہ آیتیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے من ذا الذی یشفع عندہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کون کرے گا، اور وہ ساری آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری کہ بت پرستوں کو یہ کہا گیا کہ یہ بت تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے، وہ ساری آیتیں اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھ دی۔ اور ان آیتوں کو لکھ کر کہا دیکھو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، تو قرآن کی وہ آیتیں اس نے چھوڑ دی جن میں اللہ نے کہا ہے کہ صالحین اور انبیاء بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے۔ یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا، مگر اس کا اذن ہوگا تو حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، عالم دین بھی شفاعت کرے گا، حاجی حرمین بھی شفاعت کرے گا، غازی دین بھی شفاعت کرے گا، مجاہد اسلام بھی شفاعت کرے گا۔ تو اس خارجیوں کی سوچ یہ ہے کہ ایک سمت کی آیتیں لے لی، دوسری سمت کی چھوڑ دی۔ علم غیب کا مسئلہ ہو تو پورے قرآن کے اندر انہوں نے آیتیں لے لی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ ساری آیتیں لکھ ماری اور لکھ کر کے کہا دیکھو اللہ کہتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب تم کہتے ہو حضور جانتے تو تم نے شرک کیا، وہی جو مولا علی پر انہوں نے حکم لگایا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب وہ ایک سمت کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے جس میں اللہ نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، عالم الغیب اپنا غیب ہر کسی کو نہیں بتاتا، اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ ایک سمت کی آیتوں کو لے لینا اور دوسری آیتوں کو چھوڑ دینا، یہ اس دور کے خارجیوں کا بھی طریقہ تھا، جنہوں نے اس دور میں ایک سمت کی آیتوں کو لے کر اہل بیت کو اس دور میں چھوڑا۔ اور آج کا خارجی بھی علم غیب کا معاملہ ہو، شفاعت کا معاملہ ہو، اختیار مصطفیٰ کا معاملہ ہو، وسیلہ مصطفیٰ کا معاملہ ہو، حیات النبی کا معاملہ ہو، ایک سمت کی آیتیں لے کر دوسری سمت کی آیتوں کو چھوڑ کر اہل بیت کا دامن آج چھوڑ رہا ہے۔ تو ہم انہیں بھی بتا رہے ہیں ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، چیک کرو کس راستے پر چل رہے ہو۔ راہ جنت صرف راہ اہل سنت ہے، راہ جنت صرف راہ اہل سنت ہے، راہ جنت صرف راہ اہل سنت ہے۔ اور اس راستے پر جو چلے گا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اس راستے پر جو چلے گا تو اس راستے پر قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہیں، اور قیامت کے دن دونوں ہی شفاعت کریں گے۔ تو دیکھو یہاں پر اب بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار ہیں، اور قرآن اور اہل بیت دونوں کو بیک وقت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک فرق یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہے رافضی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے خارجی جو کہ وہابی ہیں آج کے دور میں۔ اب یہ وہابی دیوبندی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ میں نے ایک کتاب جو لکھی ہے اس میں نے انہی کی کتابوں سے حوالے دیے کہ انہوں نے خود اقراری بیان جاری کیے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، اور غیر مقلد تو اپنے کو وہابی کہتے ہی کہتے ہیں جی۔ تو اب یہ دیکھو یہاں پر قرآن اہل بیت دونوں ہوگے تو لن تضلوا بعدی، تم گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد، ان دونوں کو پکڑو گے تو۔ اب رافضی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں 70,000 آیتیں تھیں،
ابھی 6000 سے زیادہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ 70,000 آیتیں تھیں. بار شریعت میں ان کا حوالہ بھی لکھا ہے, کس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. مگر حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور معاذ اللہ حضرت عثمان نے اس میں کمی کر دی, اور اہل بیت کی شان میں جو آیتیں اتری تھی معاذ اللہ ان تینوں نے وہ آیتیں نکال دی. تو معاذ اللہ وہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس قرآن کی اللہ حفاظت فرمائے اس میں کمی کون کر دے. اس دور کی طاقتیں کیسی بھی ہوں, مگر اس دور کی طاقتیں دیکھو کہ پورا عالم کفر لگا ہوا ہے قرآن کو مٹانے پر, مگر قرآن تو کیا ایک آیت نہیں مٹا سکتا. ہمارے سینوں میں قرآن موجود ہے, ہماری زبانوں پر قرآن موجود ہے, ہمارے مصلوں پر 5 وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. اس قرآن کو کون مٹا سکے گا؟ تو وہ رافضی قرآن کو ناقص مان کر کے گمراہ ہو گئے. چونکہ سرکار نے فرمایا تھا ہدایت پر رہنا ہے تو دونوں کو تھامنا ہے. اہل بیت کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور قرآن کو ناقص مانتے ہیں. حالانکہ اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ قرآن کو ناقص ماننے کے ساتھ غلط ہے, چونکہ یہ اہل بیت تو اس قرآن کو سر کٹا کے بھی نیزے پر پڑھتے ہیں جس قرآن کو حضرت عثمان غنی نے جمع فرمایا. جی, اور چلو اگر معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ بفرض محال اگر ابو بکر و عمر عثمان نے قرآن میں کچھ کمی زیادتی کر بھی دی ہوتی, بفرض محال 100,000 بار معاذ اللہ, تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ جبکہ مولا علی تو سرکار کی حیات ظاہری ہی میں قرآن کے حافظ تھے, اور فرماتے ہیں میرے جیسا قرآن کون پڑھے گا. میں ایک رکاب میں سواری کی قدم رکھوں تو دوسری میں رکھنے سے پہلے قرآن مکمل کر دیتا ہوں. جو سورہ فاتحہ کی تفسیر پر 70 اونٹ نہ اٹھا سکے اتنی کتابیں لکھ دیں تو وہ قرآن کے کتنے بڑے عالم ہوں گے, قرآن کے حروف کتنے زیادہ ہوں گے. ترتیب خلافت کی شان حکمتیں اپنی جگہ پر ہزاروں ہیں, مگر یہ بھی کوئی کم حکمت ہے. اگر ابو بکر و عمر عثمان کو بعد میں رکھا ہوتا اور علی کو پہلے رکھا ہوتا تو آج کا رافضی یہ کہتا کہ چونکہ مولا علی کی پہلے شہادت ہو گئی اور انہوں نے بعد میں قرآن بدل دیا, مگر اللہ نے فرمایا علی میں تجھے 4تھے نمبر پر رکھوں گا تاکہ 3 کے جمع کیے ہوئے کو تم اپنے دور خلافت میں ثابت رکھ کر کے پوری دنیا کو بتا دو جو قرآن سچا ہے وہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر عثمان نے جمع کیا ہے. یہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. اب دیکھو قرآن ہے اہل بیت کے ساتھ, تو رافضی دھڑا وہ ہیں جو اہل بیت کو تو ماننے کا دعوے دار ہیں, اگرچہ دعوے میں سچا نہیں ہے, مگر قرآن کو تو وہ کھلے عام ناقص مانتا ہے. اور خارجی وہ ہیں جو قرآن کی خوب رٹ لگا رہا ہے. ہمارے یہاں ہے دار القرآن, ہمارے یہاں ہے دار القراءت, ہمارے یہاں ہے دار التجوید. ہم کہتے ہیں اس دار القرآن میں اہل بیت النبی کو بھی تو لاؤ, یعنی وہ قرآن کا گھر ہے تو نبی کے گھر والوں کو بھی تو لاؤ وہاں پر. اگر وہ تجوید کا گھر ہے تو نبی کے گھر والوں کو بھی تو لاؤ وہاں پر, اس لیے کہ نبی نے دونوں کے ساتھ ہدایت رکھی ہے. ایک کو لے کر چلو گے تو منزل تک نہ پہنچ سکو گے, ایک کو لے کر چلو گے تو تم کتنے ہی رستوں کی باتیں کرتے رہو, تم راہ نجات پر نہیں ہو. راہ نجات ہے راہ اہل سنت و جماعت, چونکہ اہل سنت کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اب یہاں
باتیں طویل ہیں، اگر آپ بیٹھیں تو میں ایک اہم گوشہ اور اٹھانا چاہتا ہوں، اور جو ضروری ہیں، بیٹھیں گے یا پھر اس کو کل پر ملتوی کیا جائے؟ کل پر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ الرحمن اس ٹاپک کے حوالے سے جو ضروری بات ہے اس کو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، حالانکہ یہ گوشہ بہت اہم ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے لیے بہت اہم ہے، خدا کی قسم۔ جس نظریے سے میں دیکھ رہا ہوں، مولا علی نہ ہوتے، چونکہ ابو بکر و عمر عثمان کے دور میں تو فتنے کھڑے ہی نہیں ہو سکے نا، حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں ہوئے، تو ان کے دور میں تو فتنے پنپ ہی نہ سکے، مگر جن کے دور میں چاروں طرف سے فتنے پنپے، اور جو شجاعت کا پہاڑ بن کر کے دین کے لیے کھڑا ہو گیا، چاروں طرف سے جنہوں نے تیر اپنے جسم پر کھائے اور حق کی حفاظت کی اور دین ہو بہو سلامت رکھ کر کے ہم تک پہنچایا، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جنہوں نے خارجیت سے بھی ہم کو بچایا، رافضیت سے بھی ہم کو بچایا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا اولی دافع اہل رفض و خروج، چاروں میر رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رافضیت اور خارجیت کا سب سے پہلا رد کرنے والی ذات ہی مولا علی کی ذات ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو اسلام کے دامن میں جو گھسنا چاہتے تھے دھکے دے کر باہر نکالا، دور ہٹو تم اسلام کو بدنام کرو گے، دور ہٹو تم اسلام کی پاکیزہ چادر تطہیر پر دھبا لگاؤ گے۔ مولا علی نے دونوں بازو اٹھا کر کے خارجیت اور رافضیت دونوں سے اسلام کو محفوظ کیا۔ تو پھر آج اس مولا علی کا تذکرہ تو بار بار ہونا چاہیے، ہر بار ہونا چاہیے، ہر محفل میں ہونا چاہیے، مگر اس جہت سے ہونا چاہیے۔ باتیں اگر فضائل کی آپ بتا کر چلے جائیں اور اس رخ پر گفتگو نہ کریں تو بڑا امت کا نقصان ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی خصوصی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم کو انہی کے صدقے میں، انہی کے در کی غلامی میں اللہ نے ہمیں رکھ کر کے انہی کے نقش قدم پر کچھ انہی کے طریقے پر خدمت کی توفیق بخشی ہے۔ تو یاد رکھنا حضرت مولا علی کی ذات ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان کے کارنامے حق کی حفاظت کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کیا جائے۔ آپ قرآن کے اتنے بڑے عالم ہیں، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں تو ہم بھی قرآن کا کچھ علم حاصل کریں۔ وہ قرآن کے اتنے بڑے عالم کہ علوم الاولین والآخرین ان کے سینے میں ہیں، 70 اونٹ نہ اٹھا سکے اتنی کتابیں لکھ دے، سورہ فاتحہ پر لکھیں، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم کم از کم جتنی سورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کا تو ترجمہ یاد کر لیں، ان کی تو کچھ تفسیر سن لیں۔ جو مولا علی نماز ایسی ادا کرتے ہو کہ جسم سے باضابطہ تیر نکال بھی لیا جائے تو ان کی نماز میں فرق نہ آئے، جو اتنے ڈوب کر کے دیدار الہی میں نماز پڑھتے ہو، تو ہمیں ان کی غلامی میں کچھ تو خشوع خضوع پیدا کرنا چاہیے۔ تو ساتھیو، علم قرآن کی طرف آؤ، اہل بیت رسول علیہ السلام کے علم کی روشنی میں قرآن مقدس کو سمجھو اور پھر مولا علی کی سیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حق کا اجالا ہوگا، حق کا نور پیدا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو فیضان مولا علی سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔